بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کے برج اور آپ کے نام سے شخصیت کے وہ راز جس سے آپ حیران ہو جائیں، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر لازمی بٹن دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے برج حمل ایریز کو۔ اگر آپ کا تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان ہے تو آپ کا برج حمل ایریز ہے، اور اگر آپ کے نام کا پہلا حرف الف یہ عین لام سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج حمل ایریز سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کا حاکم ستارہ مریخ ہوتا ہے جو کہ ایک جذباتی، انرجیٹک، پاورفل ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد غصے والے بھی ہوتے ہیں اور لیکن صاف دل کے ہوتے ہیں۔ اس کا جو سائن ہے نا وہ ایک بھیڑ ہے، شیپ ہے، تو یہ جھنڈ میں بھی چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور مگر 4-5 دوست اپنے ساتھ لازمی رکھتے ہیں اور دوستوں سے اپنی دل کی باتیں بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، کنگ کی طرح ہوتے ہیں، اور دوستوں کی مرضی بھی سم ٹائم ان کی مرضی سے بھی اپنی یہ کام جو ان سے کرتے ہیں، یعنی کہ دوستوں کو یہ بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا برج ہے برج سور ٹورس ہے۔ 21 اپریل سے 21 مئی جن کی بھی برتھ ہوگی ان کا برج سور ٹورس ہوگا، اور اگر آپ کو تاریخ پیدائش نہیں پتہ، نام کا پہلا حرف اگر بے یا واو سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج سور سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کا جو سائن ہے وہ بیل ہے۔ اس کا حاکم ستارہ زہرہ ستارہ مانا جاتا ہے۔ زہرہ ستارہ اسٹرولوجی میں ایک خوشیوں والا، ایک محبت والا، ایک لگژریس لائف والا ستارہ مانا جاتا ہے۔ ایسے افراد کچھ ضدی بھی ہوتے ہیں، اپنی بات منوانے والے بھی ہوتے ہیں، اور فیمیل سے زیادہ یعنی کہ یہ افراد اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، مگر یہ زیادہ تر فیمیلز کی سنتے ہیں، میلز دوستوں کی یہ کم سنتے ہیں۔ اور اگر فیمیلز حضرات میری بہنیں تو یہ تو اپنے دوستوں کی بات، فرینڈس کی زیادہ مانتی ہیں، ان پر زیادہ عمل کرتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا برج جوزہ جیمنائی والے افراد جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 مئی سے 21 جون کے درمیان ہوگی ان کا برج جوزہ جیمنائی ہوگا، اور اگر تاریخ پیدائش نہیں پتہ، نام کا پہلا حرف اگر کاف کتاب والی یا قائد علی سے بھی شروع ہوتا ہے تو آپ برج جوزہ جیمنائی سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کا جو سائن ہے نا وہ 2 چہرے ہیں، یعنی کہ یہ ایسے افراد بے وفا بھی مانے جاتے ہیں۔ یہ ایسے افراد جو سے ہوتے ہیں نا ایک جگہ ٹک کے رہنا پسند نہیں کرتے، بور ہو جاتے ہیں بہت جلدی، باتونی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، اور چیزوں کو سمجھ بوجھ کر حل کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک جگہ زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، اس لیے لوگ ان کو سم ٹائم بے وفائی کا بھی خطاب دے دیتے ہیں۔ ان کی کسی سے اتنی جم نہیں آتی کیونکہ یہ ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو کوئی سمجھ سکتا ہے یا ان کے ساتھ اگر کسی کی زندگی گزر سکتی ہے یا ان کو کوئی بہت گہرا جان سکتا ہے تو وہ برج جوزہ والے ہی ہیں یا برج سملا والے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے وہ ہے برج سرطان کینسر والے جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 مئی سے 21 جون کے درمیان ہوگی، ان کا برج سرطان کینسر ہوگا۔ اگر آپ کے نام کا پہلا حرف ہے سے شروع ہوتا ہے، حلوے والی یا دوسری ہے والی ہادیہ والی، تو آپ برج سرطان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ ان کا جو سائن ہے وہ ایک کیکڑا ہے۔ یہ افراد بہت ہی اور حاکم ستارہ چاند ہے، مون ہے، یہ بہت ہی جذباتی، مانوس، چھوٹے دل، نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان حساس طبیعت کے بالغ ہوتے ہیں، ان کو کوئی چھوٹی سی بات بھی کر دی جائے اور ان کے اگر دل پہ لگ جائے تو یہ اکثر رات کو روتے بھی رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات دل پہ لے کے اس کو سوچتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ یہ پریشان بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی ان کی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو بھی ان کے سم ٹائم رکتے۔ اس کے بعد برج اسد لیو والے افراد جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 جولائی سے 21 اگست کے درمیان ہوگی ان کا برج اسد لیو ہوگا، اور اگر آپ کو تاریخ پیدائش نہیں پتہ، نام کا پہلا حرف اگر میم سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج اسد سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کا سائن، اس کا حاکم ستارہ ببر شیر ہے، کنگ ہے، یہ بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، کوئین ہوتے ہیں، یہ جنگل میں جس طرح شیر راج کرتا ہے، یہ بھی دنیا میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا میں اپنا نام، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ دنیا ان کو فالو کرے۔ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں اور ایک جھنڈ میں دوستوں کے ساتھ گیدرنگ میں یہ چلنا پسند کرتے ہیں اور اپنی تعریف سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد برج سملا ورگو والے جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 اگست سے 21 ستمبر کے درمیان ہوگی ان کا برج سملا ورگو ہوگا۔ تاریخ پیدائش نہیں پتہ، نام کا پہلا حرف اگر پے یا غائن سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج سملا ورگو سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کا حاکم ستارہ عطارد ہے اور یہ بھی بے وفا لوگ مانے جاتے ہیں، یہ ایک جگہ نہیں ٹک سکتے، ان پہ بھی بے وفائی کا داغ۔ یہ ہوتے ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، محنتی ہیں، چیزوں کو سمجھ بوجھ کر حل کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے صاف ستھرے اور چیزوں کو بڑی مینٹیننس کرنے والے ایسے افراد ہوتے ہیں۔
مگر کیا بات ہے کہ یہ بھی بور ہو جاتے جگہ. ان کا بھی جیمنائی والا حساب ہے, ان کو بھی اگر کوئی سمجھ سکتا ہے, اگر کوئی قابو کر سکتا ہے تو وہ ہے برج جوزا والے یا برج سنبلا والے. ان کے ساتھ ان کی جمتی ہے, بنتی ہے, کیونکہ یہ دونوں کی کیمسٹری ایک ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی لائف گزر سکتی ہے. اس کے بعد جو ہمارا برج ہے وہ ہے برج میزان لبرا والے, جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 ستمبر سے 21 اکتوبر کے درمیان ہوگی. ان کا برج میزان لبرا ہوگا. اور اگر تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر رے, تے, توئیں یا ٹے سے شروع ہوتا ہے تو برج میزان لبرا سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کا جو سائن ہے حاکم ستارہ زور ہے, اور سائن اس کا ترازو ہے. بڑے متوازن قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ سب کے ساتھ ایک جیسا بیہیو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, پیار محبت والے لوگ ہوتے ہیں, خوشیاں بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے افراد دنیا کی لگژریز انجوائے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اچھا کھانا, اچھا پہننا, کیونکہ یہ سب زورہ ستارے سے منسوب ہے. خوش قسمت, خوش سلیقہ ہوتے ہیں, مگر یہ بھی زیادہ تر گرلز کی, فیمیلز کی بات مانتے ہیں. دوست ان کے ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر عمل پیرا ان پہ ہوتے ہیں. اور جتنے فیمیلز حضرات میری بہنیں ہیں وہ اپنے دوستوں کی بات وہ زیادہ مانتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر چلتی ہیں. اور اسکارپیو برج اکرب والے, جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان ہوگی, ان کا برج اکرب اسکارپیو ہوگا. تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر نون, زال, زے, زوئیں سے شروع ہوتا تھا برج اکرب سے رہنمائی لے سکتے ہیں. برج اکرب کا حاکم ستارہ مریخ ہے, جو کہ جذباتی, غصے والا, انرجیٹک اور جوش و جذبے سے بھرپور ستارہ مانا جاتا ہے. یہ کسی کو تنگ نہیں کرتے, پیار سے ان کی چاہے جان لے لیں, یہ کسی کو نہیں کچھ کہیں گے. لیکن اگر ان کے ساتھ دھوکہ کرو, بے وفائی کرو یا ان کو چیٹ کرو, پھر یہ نہیں چھوڑتے, پھر آپ کی خیر نہیں. یہ اس طرح کے بھی برج والے مانے جاتے ہیں. اس کے بعد برج کو سیگیٹیریس والے, جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 نومبر سے 21 ستمبر کے درمیان ہوگی, ان کا برج کو سیگیٹیریس ہوگا. اور اگر تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر فے سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج کو سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کا حاکم ستارہ مشتری ہے, جو کہ ایک ذہین, ایک علم سے بھرپور, خوش قسمت, لکی اور امیری اور دولت والا ستارہ مانا جاتا ہے. ایسے افراد بہت زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں. یہ آزاد پنچھی, آزاد روح, بہادر ہوتے ہیں. یہ دوست ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا, آؤ صاحب, اور یہ فوراً طور پر ان کی ہیلپ کرنے جاتے ہیں. بہادری سے بھرپور ہوتے ہیں ایسے افراد. اس کے بعد برج جدی کیپریکون والے, جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 ستمبر سے 21 جنوری کے درمیان ہوگی, ان کا برج جدی کیپریکون ہوگا. تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر جیم, خے, کاف سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج جدی کیپریکون سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ان کا حاکم ستارہ زحل ہے, جو کہ ایک محنتی, نظم و ضبط والا اور انصاف پسند کا ستارہ مانا جاتا ہے. ایسے افراد بہت لانگ ٹرم دوستی لے کے چلتے ہیں. بڑھاپے میں بھی کئی آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں پارکوں میں یا ادھر کہیں بھی کوئی محفل لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم لے کے دوستی چلتے ہیں. ان کے اندر بہت سلیقہ مند ہوتے ہیں, علم سے بھرپور ہوتے ہیں, پاکیزہ خیالات کی ہوتے ہیں اور ہر کسی سے بنا کر رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا 11واں برج ہے وہ ہے برج دلو ایکویریس والے افراد, 21 جنوری سے 21 فروری جن کی بھی تاریخ پیدائش ہوگی, ان کا برج دلو ایکویریس ہوگا. تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر سین, شین, سواد, سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج دلو سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ایسے افراد, ان کا بھی حاکم ستارہ زحل ہے, مگر یہ لوگ جو ان سے ہے نا, اگر ان کو زندگی میں کوئی بھی مقام ملتا ہے, کوئی بھی کوئی ترقی کی راہ نظر آتی ہے, تو یہ اپنے دوستوں کو چاہیں گے کہ سب سے پہلے وہ آگے ہوں. ان کو اپنی فکر نہیں اتنی ہوتی, یہ چاہتے ہیں کہ میرے دوست ترقی کریں, اگلے کی بازو پکڑ کر اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ چل بھائی یہ کر وہ کر. یعنی کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ اپنا سب کچھ اگلوں پہ قربان کرنے والے ہوتے ہیں, اپنی بے شک فکر نہ کریں. دوسروں کی یہ بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اور ان کے پاس جتنا ہونا اگلوں پر لٹانے کی کرتے ہیں یہ. اس کے بعد برج حوت پائسیز والے, جن کی بھی تاریخ پیدائش 21 فروری سے 21 مارچ کے درمیان ہوگی, ان کا برج حوت پائسیز ہوگا. تاریخ پیدائش نہیں پتہ, نام کا پہلا حرف اگر دال یا چے سے شروع ہوتا ہے تو آپ برج حوت پائسیز سے رہنمائی لے سکتے ہیں. ان کے دو سائن ہیں نا, وہ مچھلی کے ہیں, دو طرف رخ ہوتے ہیں مچھلی کے. یہ بھی دو دنیا میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک دنیا میں رہتے ہیں, دوسرا یہ خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ان کو لاکھ سمجھائیں یہ نہیں سنیں گے, یہ ایک دم فوراً اگلے پہ اعتبار کر لیتے ہیں. وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا کہ مچھلی پتھر چاٹ کر واپس آتی ہے, ان کا سم ٹائم وہ والا حساب ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ اندھا دھند اعتبار کر لیتے ہیں ہر کسی پہ, پہلی ملاقات میں اگلے کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں. اتنے حساس, اتنے نرم دل والے ہوتے ہیں, صاف دل کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو لاکھ سمجھایا جائے یہ نہیں مانتے, یہ دھوکہ کھا کے ہی واپس آتے ہیں. تو ناظرین, امید کروں گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو مختصر سی ضرور پسند آئے گی, اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. جس میرے دوست بہن بھائی کا جو بھی برج ہے, جو بھی نام ہوگا, مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا, اور میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, السلام علیکم.